بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آپ کے ساتھ پچھلے 2 دنوں سے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم نے یہ سیریز شروع کی ہوئی ہے جس کے اندر ہم یہ جو ٹرانسجینڈرز پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018 ہے، پاکستان میں یہ جو لا بن چکا ہے، پاس ہو چکا ہے بل 2018 سے، اس کے اوپر ہم تفصیلی اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، اس کا ایک ایک ورڈ، اس کی ایک ایک کلوز نکال کر آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح آپ کی عزت و ناموس، آپ کی عزت و آبرو، آپ کی بہن بیٹیوں کی عصمت، آپ کے مذہبی جو حقوق ہیں، دینی حقوق، شرعی آپ کے جو حقوق ہیں، وہ تمام تر چیزیں، اسی طرح جو شرعی اقدار ہیں، اسلامی اقدار ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، قرآن کے بالکل واضح احکامات، ان سے کس طرح کھلواڑ کیا گیا ہے اور پورے معاشرے کو مدر پدر آزاد بنانے کے لیے یہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش کی گئی ہے۔ 2 ایپیسوڈز ہمارے اس میں ہو چکے ہیں۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو مختصراً بتایا تھا، مختصراً نہیں انتہائی تفصیل میں بتایا تھا، اب ہم اس کو مختصراً پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا آپ کو بتاتے ہیں، پھر ہم پارٹ 3 کی طرف آتے ہیں۔ پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ جو خواجہ سرا ہیں ان کے لیے نہیں ہے، ان کا صرف ایک چھوٹا سا پارٹ اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے، ورنہ یہ میجرلی بنایا اس لیے گیا ہے کہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے، آپ کے جو شرعی حقوق ہیں ان کو لیا جائے۔ ایون اس ایکٹ کا جو نام ہے اور جو اس کو ڈیفائن کیا گیا یہ ہے کس لیے، اسی کے اندر بہت چلاکی سے وہ الفاظ ڈالے گئے ہیں اور وہ باتیں ڈالی گئی ہیں، وہ اصول وضع کیے گئے ہیں جس سے کوئی بھی شخص چاہ کر ہم جنس پرستی کو کہ میں انوالو ہو سکتا ہے، اور اس کو نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت ہوگی بلکہ قانون اس کو تحفظ پرووائڈ کرے گا، اور اگر اس کو کوئی روکے گا تو قانون روکنے والے کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایون نہ صرف بالغ بلکہ ایون چھوٹے بچے بھی جا کر نادرا میں اپنے جو بے فارمز ہیں وہ جا کر چینج کروا سکتے ہیں بغیر والدین کی انوالومنٹ کے اور بغیر کسی ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے، جو چاہے کرتے پھریں، اور اگر والدین ان کو روکنے کی کوشش کریں گے یا ان کو سمجھائیں گے تو یا تو وہ ہراسمنٹ میں آ جائے گا یا پھر قانون ان کے خلاف ایکشن لے گا، ایون والدین کے خلاف۔ اچھا، دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے تعلیمی اداروں کے اندر آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ایک مرد اپنا نام عورت کا رکھوا کر، اپنی جنس عورت رکھوا کر، شناختی کارڈ پر اپنا نام لکھوا کر زبردستی اداروں میں گھس سکتا ہے، وہ ٹیچر بن سکتا ہے، وہ خواتین کے خصوصی وارڈز میں جا کر ڈاکٹر لگ سکتا ہے، اور وہ نرس لگ سکتا ہے، اور کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ جو کوئی روکے گا قانون اس کے خلاف ایکشن لے گا۔ ایون جو اس ادارے کا ہیڈ ہے، جو ڈسپلن کمیٹی ہے، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے بالکل کلیئر کیا ہے، بالکل واضح لکھا ہے کہ آپ کوئی ایسے اصول بھی وضع نہیں کر سکتے کہ جو اس طرح کی جو گھناؤنی حرکتیں ہیں، ناپاک حرکتیں ہیں، اس طرح کے جو ملعون لوگ ہیں، ان کو روکنے کے لیے بھی نہ کوئی ادارہ ایکشن لے سکتا ہے، نہ کوئی قانون اس طرح کا بن سکتا ہے ان کے خلاف، اور نہ ہی کوئی ہیڈ، نہ کوئی ٹیچر، ایون استاد، بہن، بھائی، بچے، کوئی ایک دوسرے کو نہیں روک سکتے اس کام سے۔ اس قدر یہ مدر پدر آزاد قسم کا قانون بنا دیا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس قانون کے اندر انہوں نے انسرٹ کر دی ہیں وہ شکیں کہ جس سے ہم جنس پرستی کو نہ صرف اجازت ملتی ہے بلکہ ہوا ملتی ہے، اور اس قدر ان کو سپورٹ دی گئی ہے ہم جنس پرستوں کو کہ وہ آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں، اور وہ کھلے عام دندناتے پھر سکتے ہیں معاشرے میں، اور گندی حرکتیں کر سکتے ہیں۔ وہ ایون آپ کا جو گھر ہے وہ رینٹ پر لے سکتے ہیں، اور آپ ان کو اگر روکیں گے تو قانون ان کے حق میں ایکشن میں آئے گا، آپ کے حق میں ایکشن میں نہیں آئے گا۔ آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے، حتیٰ کہ اگر کوئی آپ نے پراپرٹی بیچنی ہے، کوئی اس طرح کا لین دین کا معاملہ کرنا ہے، ہر چیز میں ان کو مکمل آزادی دے دی گئی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ہم جنس پرستی ہے
اس کی سپورٹ اس کے اندر موجود ہے. یہ آپ کو جیسے ہم نے بائی ڈیفینیشن بتایا تھا کہ یہ لا بنا ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے, اور ٹرانسجینڈرز کون ہوتے ہیں؟ یہ خواجہ سرا یا انٹر سیکس جو لوگ ہوتے ہیں, انٹر سیکس, ان کے لیے نہیں, ان کو نہیں کہا جاتا. ہیجڑا جو ہمارے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو نہیں کہا جاتا, جو بالکل سلینگ میں تھوڑا عجیب سا ورڈ ہے, میں نے کبھی یوز نہیں کیا, لیکن بتانے کے لیے کیونکہ ہر طرح کی آڈینس دیکھے گی. جو خسرا جس کو کہا جاتا ہے, یہ ٹرانسجینڈر وہ نہیں ہوتا. ٹرانسجینڈر یہاں پہ انہوں نے خود ڈیفائن کیا ہوا ہے, وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرد جو کہے کہ میں نے عورت بننا ہے, اور کوئی بھی عورت جو کہے کہ میں نے مرد بننا ہے, یا کوئی بھی خواجہ سرا یا وہ جو درمیان میں جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے جو قدرتی طور پر مرد اور عورت دونوں کی ساخت پہ پیدا ہوتے ہیں, وہ جا کر نہ مرد نہ خواجہ سرا رہنا چاہے یا مرد یا عورت, یا ایون اس میں سے کچھ اور بھی بننا چاہے, وہ ٹرانسجینڈر ہوتا ہے. اور یہ سارا ایکٹ ان لوگوں کے لیے بنا ہے. تو اب ٹرانسجینڈر کو رائٹس دے دیے گئے ہیں. یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نادرا میں جا کر وہ اپنا شناختی کارڈ رجسٹر کروا سکتا ہے. نادرا اس کو پابند ہوگا, کسی اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے, شوہر کو بیوی کی کسی کی بھی کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, بیوی کو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, اولاد کو والدین کی گواہی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ جا کر جب مرضی چاہیں اپنی جنس تبدیل کروا سکتے ہیں. اب آپ آ جائیں کہ ایک مرد ہے, وہ جاتا ہے, جا کر کہہ دیتا ہے کہ جی آج سے میں ہما ہوں, ٹھیک ہے, میں پہلے اسلم تھا, اب میں ہما ہوں, اب میں عالیہ ہوں, میں کچھ اور ہوں, اور میری جو جنس ہے وہ ہے عورت. وہ شناختی کارڈ جو نادرا کا آفیسر ہے, نادرا کا ادارہ ہے, وہ بنانے کا پابند ہے. اگر وہ اس میں کوئی آئے بائیں شائیں کرے گا تو قانون تحفظ پرووائڈ کرتا ہے اس شخص کو, ایسے گھٹیا آدمی کو کہ جو اپنی جنس تبدیل کروا رہا ہے حالانکہ وہ ہے مرد, اور قانون اس کے خلاف کھڑا ہوگا, پورے نادرا کے ادارے کے, اس آفیسر کے, اور جو بھی شخص وہاں پر سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس کے بھی خلاف قانون اس کے خلاف حرکت میں آئے گا. اب جب ایک بندے کا شناختی کارڈ بن گیا ہے, وہ مرد, اور اس کا شناختی کارڈ عورت کا بن گیا, تو اب وہ عورت کی شادی کس سے ہونی ہے؟ ظاہر ہے مرد سے ہونی ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی مرد عورت بن کر دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, اور وہ لیگلی میاں بیوی تصور کیے جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی عورت جا کر اپنا شناختی کارڈ تبدیل کروا کر مرد بن جاتی ہے, مرد لکھوا لیتی ہے, نام مرد کا کروا لیتی ہے, جنس مرد کا کروا لیتی ہے, اس کو ماں باپ کی اجازت کی, ماں باپ کی گواہی کی, کسی میڈیکل ادارے کی, کسی آفیسر کی, کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی, کسی کی اجازت کی, کسی کی گواہی کی, کسی کی سرٹیفیکیشن کی اس کو ضرورت نہیں ہے. جب چاہے وہ کر لے, اور جو وہاں پہ نادرا کا آفیسر بیٹھا ہوا ہے وہ پابند ہے اس عورت کی ساخت کو مرد لکھنے پر. اب وہ جائے گی عورت, اور شادی کس سے کرے گی؟ اب اس نے لکھوا مرد لیا ہے, اب وہ شادی کس سے کرے گی؟ مرد تو عورت سے شادی کرتا ہے وہ عورت, لکھوا اس نے مرد دیا ہے, تو شادی کس سے کرے گی؟ عورت سے. عورت کی عورت سے شادی ہو گئی. قانون اب اس عورت کو مکمل تحفظ فراہم کرے گا. یہ آپ کے جو, اگر آپ نے کوئی گھر رینٹ پر دینا ہے, کوئی فلیٹ رینٹ پر دینا ہے, وہ اس گھر میں لیگلی نکاح نامہ دکھا کر میاں بیوی بن کر رہ سکتے ہیں. اور قانون آپ کو روکتا ہے کہ آپ ان کو اپنی پراپرٹی رینٹ پر دینے سے اس وجہ سے نہیں روک سکتے کہ تم لوگ اللہ معاف کرے ہم جنس پرست ہو, تم لوگ قوم لوط کے عمل پر ہو, آپ نہیں روک سکتے. اگر آپ روکیں گے تو وہ ہراسمنٹ میں آ جائے گا, وہ قانون کے خلاف ہو جائے گا. اس کے اندر شک لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو پراپرٹی اس کو بیچنی یا رینٹ پر دینی پڑے گی. اگر آپ نہیں دیں گے تو قانون آپ کے خلاف ایکشن میں آئے گا. یہ ہم جنس پرستی تو یہ اس نے اجازت دے دی قانون نے. اس سے بدترین بات کیا ہے؟ یہ ہے پاکستان پینل کوڈ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پاکستان پینل کوڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ قوانین, یہ جو اصول وضع کیے جاتے ہیں پاکستان کے دستور میں, ایکٹس میں, بلز میں, ان اصولوں کی بنیاد پر اس کے اندر سزا اور ایکشن جو ہوتا ہے وہ اس پینل کوڈ کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے.
اس پینل کوڈ کے اندر ایک شک ہے, یہ آپ پڑھیں. یہ پینل کوڈ ہے پاکستان پینل کوڈ آف 1860, اور یہ ریوائز ہوتا رہتا ہے, اس کے اندر ترامیم ہوتی رہتی ہیں. اس کی جو کلاز نمبر 377 ہے, شک نمبر 377 ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان نیچرل آفینسز ہو ایور. آپ نے انگریزی سے نہیں گھبرانا, میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں, ہم یہاں پر بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ یہ انگریزیاں مار مار کے نا انہوں نے کیا گھناؤنا جرم کر دیا ہے آپ کے ساتھ, اور کیسے انہوں نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے پوری قوم کو کہ ہم انگریزی ماریں گے تو عوام کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 2 years, nor more than 10 years, and shall also be liable to fine. یہ پاکستان پینل کوڈ میں 377 نمبر کلاز میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غیر یعنی خلاف قدرت, خلاف فطرت کوئی جنسی حرکت کرتا ہے, کوئی یعنی عورت عورت کے ساتھ, مرد مرد کے ساتھ, یا کوئی انسان جانور کے ساتھ, یا اس طرح کی کوئی بھی غلیظ اور گھناؤنی حرکت جو قدرتی اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے, جو انسان کی نیچر ہے, اس کے خلاف ہو, تو کیا ہوگا؟ اس کو عمر قید ہو سکتی ہے ایک چیز, یا پھر اس کو 10 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, ڈیپینڈز کہ وہ اس کو کون سی سزا ہوگی, وہ پاکستان کی کورٹ اس کو سزا دے گی. اور اس کے علاوہ اس کو جرمانہ بھی ہوگا, کیش جرمانہ بھی ہوگا, وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی. آپ تو کہیں گے بڑی اچھی بات ہے. اچھی بات تھی, پاکستان میں قانون موجود تھا کہ یہ جو ہم جنس پرست ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ گندی حرکتیں نہیں کر سکتے, ان کی شادی نہیں ہو سکتی, یہ آپس میں جنس پرستی نہیں کر سکتے, یہ آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے. یہ قانون شرم آنی چاہیے ہمیں. بنا کر کون گیا تھا؟ انگریز بنا کر گیا تھا. 1860 کا یہ پینل کوڈ ہے. 1857 کی جنگ آزادی جو ہم نے ہار دی تھی, لاکھوں ہزاروں جانیں اس کے اندر گئی تھی. اس کے بعد وہ انگریز آیا یہاں پر, اس نے 1860 میں یہ قانون وضع کیا کہ اے مسلمانوں, اے ہندوستان کے رہنے والوں, ہیں تو ہم کرسچن, ہیں تو ہم کافر, لیکن یہ قانون ہم وہ بنا رہے ہیں جس کے اوپر ایک دن آئے گا کہ تمہیں بھی شرم آئے گی, تم اپنے اوپر تھوکو گے. یہ قانون انگریز نے بنایا تھا کہ کوئی سیم سیکس میرج نہیں ہو سکتی, کوئی ہم جنس پرستی نہیں ہو سکتی. انگریز نے بنایا تھا. اور آج کے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک بنانے والے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھنے والے, انہوں نے یہ جرت کی ہے 2018 میں کہ یہ پاکستان کا پینل کوڈ, یہ شک نمبر 377 کینسل ہو چکی ہے. اور کینسل کس نے کی ہے؟ اس ایکٹ نے کی ہے. یہ ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹ 2018 نے یہ 1860 کی بنی ہوئی یہ شک, یہ سزا کینسل کر دی ہے, کیونکہ اس کے اندر سیم سیکس میرج الاؤ ہو چکی ہے. کوئی بھی مرد عورت بن کر مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, کوئی بھی عورت مرد لکھوا کر دوسری عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. تمام حقوق اس کو حاصل ہوں گے. تمام میاں بیوی کے جو حقوق اسلام میں اور جو میاں بیوی کے حقوق قانون میں موجود ہیں, وراثت کے حقائق ہیں, لین دین کے, حق مہر کے, بچوں کے ہیں, سب اس کے اوپر لاگو ہوں گے. اس کو تمام حقوق ملیں گے. اور نہ صرف ملیں گے بلکہ اس قانون کے تحت
اس سے متصادم پاکستان کے اندر جتنے قوانین ہیں سب کینسل تصور کیے جائیں گے. یعنی کہ یہ جو ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹ ہے 2018 کا، اس کی جو کلاز نمبر 19 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے دس ایکٹ شیل ہیو این اوور رائڈنگ افیکٹ آن اینی ادر لا. کوئی بھی ایسا قانون بنا ہوا ہے جو ہم جنس پرستی کو روکتا ہے، جو اس غلاظت کو روکتا ہے، جو اس کو منع کرتا ہے، وہ تمام قوانین اس نے کینسل کر دیے ہیں. اب جو چاہے گندگی کرتا پھرے، غلاظت پھیلاتا پھرے، فحاشی پھیلاتا پھرے. اور یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ پچھلے پارٹ 2 میں بتایا تھا. پارٹ 2 میں بتایا تھا یہ کلاز نمبر 5 prohibition against harassment، اور اس کے اندر ورڈ لکھا ہوا ہے both within and outside of the home، کہ آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھا سکتے کہ تم گے مت بنو، آپ اپنی بچی کو نہیں سمجھا سکتے کہ تم لیسبین مت بنو. کوئی استاد اپنے شاگرد کو نہیں سمجھا سکتا کہ یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. کوئی استانی اپنی شاگردہ کو نہیں سمجھا سکتی کہ یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے. کوئی امام اپنے جو مقتدین ہیں ان کو نہیں سمجھا سکتا. کوئی مدرس اپنے عوام کو نہیں سمجھا سکتا، اپنے سننے والوں کو نہیں سمجھا سکتا. یہ سب ہراسمنٹ میں آئے گا. یہ کس نے بنایا قانون؟ کہاں سو رہے تھے پاکستانی؟ کس نے اس خلاصت میں، اس خباثت میں اپنا نام لکھوایا؟ اور اب بھی وہ کون ہیں جو اس غلاظت اور خباثت میں اپنا نام لکھوا کر اس کے اوپر ڈٹائی سے ڈٹے ہوئے ہیں؟ کہاں ہے وہ پاکستانی قوم؟ کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ کے غیرت مند مجاہد؟ وہ جو کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حرمت پر. کیسے ہو گیا میرے اور آپ کے جیتے جی یہ پاکستان میں، اور اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے ایک ایک دن. اللہ کی قسم، ایک ایک دن جو پاکستان میں اور آپ سانس لے رہے ہیں اور یہ قانون موجود ہے، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے باغی ہو رہے ہیں. میرا اور آپ کا نام نافرمانوں میں لکھا جا رہا ہے. اللہ کی قسم، جس نے اس میں نام لکھوایا ہے، اللہ کی قسم ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے. اس نے اپنا نام قوم لوط میں لکھوا لیا. کون تھے جس کو میں نے اور آپ نے ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا؟ کون تھے جس کو اسمبلی والوں نے ووٹ دے کر سینٹ میں بھیجا؟ وہ کون تھے جن کو ہم نے نعرے لگا کر وہاں پر بھیجا، جن سے ہم نے امیدیں لگائیں، جن کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ وہ کون ہے میرے اور آپ کے مجرم؟ میرے بچوں کے مجرم، آپ کے بچوں کے مجرم، میری بیٹی کے مجرم، آپ کی بیٹی کے مجرم، میری ماں بہنوں کے مجرم. وہ کون ہے جنہوں نے اس جرم میں، اس خباثت میں، اس غلاظت میں اپنا نام لکھوایا؟ میرے اور آپ کے یہ سونے کا وقت نہیں ہے، میرے اور آپ کے اٹھنے کا وقت ہے. اگر میں اور آپ سوئے رہے تو انہی گھروں میں سوئے ہوگے. اللہ تعالیٰ پتھر برسا دے گا آسمان سے، جیسے قوم لوط کے اوپر برسا دیے تھے. اور اگر خاموش رہے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ ہم جنس پرست نہیں تھی، وہ ایسی حرکت نہیں کرتی تھی، وہ نبی کی بیوی تھی، لیکن اس کی سوچ ان ہم جنس پرستوں کے ساتھ تھی جو ایسی حرکت کرتے تھے. اس کا تعاون، اس کا کردار، اس کی بات ان لوگوں کے ساتھ تھی جو ایسی حرکت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام نبی کی بیوی کو پیچھے رہنے والوں میں سے کر دیا. پتھر جب برسے تو اس کے اوپر بھی برسے. اگر اللہ نے کسی کو بچایا تو لوط علیہ السلام کو بچایا. لوط علیہ السلام کون ہے؟ جو اس کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے، جو اس کو روکنے والے تھے. اگر پتھروں کی بارش سے رکنا ہے، آسمان سے برستی ہوئی آگ سے رکنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا ہے تو اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اس کے خلاف. اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. بہت ہو گیا ہمارے ساتھ کھلواڑ. ہمارے گھروں میں گھسو گے. اب تم ڈیسائیڈ کرو گے کہ میری بیٹی کیا کرے،
تم ڈیسائیڈ کرو گے میرا بیٹا کیا کرے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرا بیٹا کیا کرے. اب وقت آ گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میری بیٹی کیا کرے. اب وقت آ گیا ہے کہ منبر سے اٹھنے والی ہے آواز ایوانوں میں جائے گی. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کاغذ کے غلیظ ٹکڑے جو محمد الرسول اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں ان کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے. یہ کاغذ کے غلیظ ٹکڑے جو سود کو جائز قرار دیتے ہیں, جو ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیتے ہیں, جو ہر طرح کی غلاظت کو جائز قرار دیتے ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ میں اور آپ اٹھیں اور اللہ کا نام لیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا نام لیں اور بتا دیں ان کو کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. جب اللہ کا حکم آ جائے تو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. ہم نہیں مانتے ان تمہارے کاغذ کے ٹکڑوں کو, ہم نہیں مانتے تمہاری اس غلاظت کو, اور نہ ہی ہم چلنے دیں گے سود کا نظام, نہ ہی چلنے دیں گے ہم جنس پرستی, اور نہ ہی کسی اور طرح کی غلاظت اور خباثت. اور اگر نہ جاگے, نہ اٹھے تو وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام ہے پہنچا دینا. جو پہنچانے والا ہے, روکنے والا ہے, آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں, کیونکہ وہی ہوگا انشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش سے روکے گا. اور جو نہیں شامل ہوگا, جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگا, جو خاموش بھی ہوگا, وہ بھی حقدار ہو سکتا ہے اللہ کے اس عذاب کا. مجھے تو اس کاغذ کو ہاتھ لگاتے ہوئے گھن آتی ہے کہ میرے ہاتھ ناپاک نہ ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. انشاءاللہ آپ سے پارٹ 4 میں ملیں گے اور مزید اس ایکٹ کو تفصیل میں ڈسکس کریں گے.